پاکستان کی سیاسی پارٹیز نے ایٹ لارج پاکستان کی عوام کو مایوس کیا ہے، اور میں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا. ہر دور میں آپ چلیں پیچھے تو بھول جائیں، آپ 1970 سے سٹارٹ کر لیں، نیا پاکستان جب بنا اس کے بعد سے لے کے آج تک جو انہوں نے کہا الحمدللہ اس کے بالکل ایگزیکٹ گئے. ان سب نے نظام بدلنے کے دعوے کیے، نعرے لگائے، کوئی سوشلزم کا نظام لے آیا، کسی نے اسلامک نظام کی بات کی، کسی نے اسلامک کے بعد کوئی اور نظام لے آیا، کوئی نیا پاکستان بنانے چلا تھا. یہ سب ان کو موقع بھی ملے، ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے موقع ملے، اور انہوں نے اس وقت عوام کو بدترین طریقے سے مایوس کیا. لاسٹ ایگزامپل جو میری ذاتی ہے وہ عمران صاحب کی ہے. 2011 میں مینار پاکستان میں بہت بڑا جلسہ کیا، وہ تبدیلی کی ایک شمع لے کر اٹھے تھے، اور ہم پاکستان کا جو میڈیا ایٹ لارج ہے وہ پروانے بن کر ان کے ساتھ گھومے. ہمیں کوئی عمران خان سے پلاٹ نہیں چاہیے تھے، ہمیں کوئی عمران خان سے پیسہ نہیں چاہیے تھا، الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمیں لگا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی ایک پارٹی اٹھی ہے، کوئی ایک لیڈر آیا ہے. جو بلند باغ دعوے انہوں نے کیے، آپ یقین کریں اس کا کمپلیٹ اپوزٹ انہوں نے کیا جب اقتدار میں آئے 4.25 سال کے. اور جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا ان کو پتا چلا ووٹ ان کو نہیں دیا، وہ تو اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کو دیا تھا، کیونکہ عمران صاحب تو ان کی کٹ پتلی تھے. اب آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت ایسی موجود ہے جن کا ذاتی طور پہ تو میں بہت احترام کرتا ہوں، اور ان کی پارٹی کا بھی ایز اے پارٹی بہت احترام کرتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پاکستان کی جو عوام کے سامنے جو بھی پارٹی جاتی ہو اس کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے. لیکن آبویسلی آج وہ ایک نئی رنگ کے ساتھ آئے ہیں، اور پنجاب جو کہ پاکستان کا مین قلعہ ہے، جو پنجاب فتح کرتا ہے وہی پاکستان میں گورنمنٹ بناتا ہے. اس کی وجہ پاپولیشن بھی ہے اور بھی شاید فیکٹرز ہوں گے، لیکن کیونکہ پاکستان کی پارلیمان میجورٹی پنجاب کے اس سے بنی ہے. تو یہاں پہ کیا سندھ کے آئے بھٹو صاحب، کیا اپنا میاں والی کے عمران خان صاحب، اور کیا آج جماعت اسلامی. لاہور از دا بیک بون آف پاکستان's پولیٹیکل پاور اسٹرکچر سسٹم. تو وہ یہیں سے آغاز کرتے ہیں. آج ایک نئی جماعت اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ پیدا ہونے کا اعلان کرنے جا رہی ہے. میں اب یہ کتنا وہ نئی ہے، کتنی پرانی ہے، اس پہ ضرور بات کریں گے، لیکن وہ نظام بدلنے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں، امیر جماعت اسلامی آج لاہور میں. حافظ صاحب بہت شکریہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا ذاتی طور پہ میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں. میری زندگی میں پہلے امیر جو آئے تھے جن کا میں نے انٹرویو کیا تھا منور حسن صاحب، اور وہ بہت ٹف گیسٹ تھے، لیکن ان کے جواب بہت ٹف تھے، لیکن ان کا بھی میں بہت احترام کرتا ہوں. وہ بھی ایک کمال شخصیت تھے. سر یہ شروع کرتے ہیں یہاں سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستان کی سیاسی پارٹی جو ہے نا اس نے منافقت برتی ہے، جو اس نے مینیفیسٹو میں کہا وہ کر کے نہیں دیا. لیکن آپ کے یہاں شروع کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نظام بدل دو. کیا نظام ہے اس وقت پاکستان میں جو آپ بدلنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کہ پارٹیاں بدلتی رہیں، چہرے بدلتے رہے، جھنڈے بدلتے رہے، نعرے ضرور لگتے رہے لیکن نظام نہیں بدلا. اور اس کا سبب یہ تھا کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت یہ چیز طے کی گئی تھی 1947 میں کہ جب تک دستور ساز اسمبلی ایک نئی قانون سازی نہیں کر لیتی، جب تک ہم جو چل رہا ہے انگریز کا بنایا ہوا نظام اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں، اور جیسے ہی آئین سازی کا عمل مکمل ہو جائے گا تو ہم اس پورے سسٹم کو چینج کر دیں گے. لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس. اور جو بیوروکریسی کا مثلا نظام کی چند بنیادیں ہیں نا جس کو آپ بدلنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا نظام ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ عام فہم لوگوں کو لگتا ہے تاریخ میں نہ جائے، آج میں 2025 میں کیا نظام ہے جو آپ بدلنا چاہ رہے ہیں؟ بیوروکریسی کا نظام وہ ہونا چاہیے کہ جس میں بیوروکریٹ کا مائنڈ سیٹ خادم والا ہونا چاہیے، حاکم والا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو آپ بیوروکریسی بدلنا چاہ رہے ہیں، بیوروکریسی کے سسٹم کو بدلنا. دوسرا ہم جاگیرداری کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ان جاگیرداروں کو جن کے سینکڑوں مربع زمین ہوتے ہیں اور وہ انگریزوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے غداریاں کی تھی اور ان کو دے دی گئی تھی. ہم لینڈ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. آپ لینڈ ریفارمز ٹھیک ہے. ہم تیسرا جو چاہتے ہیں کہ آئین، پاکستان کے آئین کا پرابلم نہیں ہے، وہ تو اب پرابلم ہونا شروع ہو رہا ہے جو ترمیموں کے ذریعے سے ہو رہا ہے. لیکن جو بیسک آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی، اس کی روشنی میں آپ مل کر اپنے لحاظ سے فیصلے کر سکتے ہیں. وہ فیصلے ٹھیک ہوئے ہوئے ہیں، اس کے مطابق اگر ہم آگے چلیں. جو عوام نے فیصلے کیے آپ کو منظور ہے؟ کس نے عوام نے منظور کی فیصلے کیے آپ کو منظور نہیں؟ جو آئین میں جو چیز موجود ہے، عوام کے ریپرزینٹیو تھے جو 1973 کا آئین تھا، اور پھر بعد میں اس میں جب یہ اب آپ آئین میں کیا بدلنا چاہتے ہیں؟ ہم آئین میں کچھ نہیں بدلنا چاہتے ہیں، آئین کے مطابق نظام کو بنانا چاہتے ہیں. ہمارے آئین اور نظام میں تصادم ہے. کیسے سر؟ اب 27ویں ترمیم کے تحت جو نظام بن رہا ہے اس سے آپ خوش نہیں ہیں؟ بالکل ناخوش. وجہ اس میں دو بڑے بڑے مسئلے ہیں. ایک یہ کہ اس میں استثناء دیا گیا ہے جو ہمارے آئین کی روح سے غلط ہے اور شریعت کے لحاظ سے بھی غلط ہے. کوئی بھی انسان عدالتوں سے اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے. دوسرا سر آپ دوسرا یہ جو عدالت ہے، اس خود عدالت کے اوپر جو بار بار حملے ہو رہے ہیں. کبھی آپ ایک الگ سے کونسل بنا دیتے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ آئینی عدالت بنا دیتے ہیں.
پہلے تھا سپریم کورٹ کا جو لیکن چیف حافظ جسٹس صاحب چاہے ہوتا تھا. 50 عدالتیں بنا دیں، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. آپ اس وقت آپ کی پارٹی پارلیمنٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے سامنے جو آپ کی پوزیشن ہے، آپ کی کوئی پارلیمنٹ میں نشست نہیں ہے، نہ سینٹ میں. سندھ اور بلوچستان میں آپ کی ایک سیٹ ہے. اب انتخابات 2018 میں آپ متحدہ مجلس عمل کا حصہ، اس کے پاس 15 نشستیں تھیں. 1970 سے بھی سٹارٹ کریں تو 4 قومی اسمبلی کی 4 صوبائی. آپ کے پاس تو کبھی عوام کا مینڈیٹ رہا نہیں، تو آپ کس طرح ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ؟ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں اس وقت کی جو پارلیمنٹ ہے اس پہ بات کر لیں. 2024 میں جو پارلیمنٹ بنی ہے وہ بائی اینڈ لارج فارم 47 کی پیداوار ہے. اس کی کہ میں خود اس کا گواہ ہوں نا. میں نے تو اس کو اس الیکشن میں خود کھڑا ہوا ہوں. سر یہ فارم 47 1970 چل رہے ہیں ویسے. نہیں، وہ طریقے مختلف ہوتے ہیں. یہی نظام بدلنا چاہتے ہیں. لیکن باقی پارٹیاں فارم 47 والی دھاندلیاں ہوں یا آر ٹی ایس کی دھاندلیاں ہوں یا انجینئر دھاندلیاں ہوں. اب 2002 کا جو الیکشن ہوا جس میں آپ کو پہلی دفعہ حکومت ملی کے پی کے اندر، وہ تو سب سے انجینئرڈ الیکشن تھا 2005-2007 میں. جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو جس میں آپ کی حکومت بنی وہ بھی فارم 47 کا الیکشن. نہیں، 47 نہیں تھا. طریقہ اور تھا. شرف صاحب الیکشن کوئی نہ کوئی میکینزم بنایا نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، نظام ٹھیک کریں نا آپ. یہ تو پھر ہر کوئی میکینزم تو رگ کرنے کے میکینزم تھا. لیکن میکینزم یہ ہونا چاہیے تھا کہ فارم 45 کیا تھا؟ فارم 45 یہ تھا جس پہ تمام پولنگ ایجنٹ کے سائن تھے، انگوٹھے کا نشان تھا، شناختی کارڈ کا نمبر تھا اور پریزائڈنگ افسر کے سائن. سر وہ تو اب ہوا نا سر، وہ اب ہوا. لیکن جو اس سے پہلے الیکشن رگڈ ہوئے ہیں جن میں آپ جیتے ہیں 2002 کا الیکشن، اس کے اندر تو فارم 45 بھی رگڈ تھا. مطلب وہ تو پولنگ اسٹیشنز پہ مشرف صاحب نے جو الیکشن کرایا وہ رگڈ تھا، ہائیلی رگڈ تھا. جس میں پی ایم ایل این کی 17 سیٹیں تھی، پیپلز پارٹی تباہ ہو گئی. وہ تو ہائیلی رگڈ الیکشن تھا. نہیں، آپ جیتے ہوئے آپ نہیں جو یار ہارا ہوا ہے. دیکھیں ہم تو ہمارا تو اصول ہی ہے. دیکھیں سب سے بڑی مثال تو میں خود ہوں. ہاں، آپ نے بڑی قربانی دی. آپ نے قربانی اس لیے دی کہ ہم نے کہا کہ یار چاہے میں خود نہ جیت گیا ہوں غلط طریقے سے، اگر میرے ووٹ کم ہیں. حافظ صاحب جو آپ نظام کی بات کریں گے نا سر، آپ کو یہ ماننا پڑے گا پاکستان میں ہر الیکشن مجھے تو لگتا ہے 70 کا بھی رگڈ ہوا. بنگال میں ٹھپے لگائے گئے ہیں. لیکن چلے اگر اس کو ہم صحیح اس کے بعد 77 میں آپ کی پی این اے کی موومنٹ چلی. 70 میں اگر رگ تھا تو اس کا وکٹم بنگال میں کون تھا؟ نہیں، مشرقی پاکستان میں اس کے وکٹم تو ہم تھے نا. میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا سر. میں اس سینس میں ہاں آپ تھے وکٹم. ہم تھے نا بنگال کی سائیڈ. ٹھیک ہے 77 میں تحریک چلی اور تحریک چلنے کے بعد. لیکن سر واپس آ جائے اس کے اوپر. ہر الیکشن رگ ہوا. جس الیکشن میں آپ لوگ جیتے وہ بھی رگو 1990 میں جس میں آئی جی آئی میں آپ شامل تھے. سوال کر رہے آپ نے کنکلوژن دے دی. 2002 میں ہر الیکشن رگ ہوا ہے پاکستان آپ ثابت کر دیں. نہیں میں بتا رہا ہوں 2002 میں جو جماعت اسلامی کی ریپرزنٹیشن تھی اسمبلی میں، اس میں سے کوئی ایک سیٹ بھی بتا دیں کہ جو غلط طریقے سے. سر وہ کس طرح؟ وہ تو پورا میں تو بتا سکتا ہوں نا آپ کو. میرے پاس تو پلندہ ہے نا. میں تو کورٹ میں گیا ہوا ہوں، ٹریبونل میں گیا ہوں. میں تو بتا سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ اس طرح نہیں ہے شریعت کے اندر کسی کا. کیا شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے 2002 کا الیکشن جیت کے جو حکومت بنائی ایم ایم اے کی کے پی کے اندر، اس کے بدلے آپ نے ایک ڈکٹیٹر کو جس نے دستور، جس کی آئین کی آپ بات کرتے ہیں کہ آئین کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے آئین ابھی میں لکھا ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے. کیا 2002 کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت والا آئین موجود تھا نا جس کو مشرف صاحب 99 میں سسپینڈ کیا؟ آپ نے مشرف صاحب کے ایل ایف او کو سپورٹ کیا، آپ نے ان کو یونیفارم کو سپورٹ کیا، آپ نے ان کو ریفرینڈم کو سپورٹ کیا، آپ نے ان کو رائٹ دے دیا پارلیمنٹ کی جگہ ترمیم کرنے کا. جہاں آپ کو سوٹ کرتا تھا وہاں آپ نے ایک ڈکٹیٹر کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیا. اب آپ کو سوٹ نہیں کر رہا آپ کی پارٹی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن رگڈ ہے. میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ اچھے صحافی ہیں. تو صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا دیکھ تو لینا. 2002 میں مارجن دے دوں گا، لیکن یہ ہے کہ 2002 میں پرابلم ہی یہ ہوئی تھی کہ ہم نے تو 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ ہی اس پر کیا تھا کہ مشرف نے جب قوم سے وعدہ کیا کہ میں وردی اتار دوں گا، اور جب ایک دن بھی وردی میں کیوں رہے وہ سر سنیں جب وہ وردی اس نے نہیں اتاری تو جماعت اسلامی اور سب لوگوں نے مل کر طے کیا تھا. آپ نے یہ کیا تھا تو ہم نے تو صحافی کو اکنالج کر رہا ہوں. میں یہ بات نہیں کر رہا 5 سال جو آپ نے مزے لیے اس کی وجہ وہ قانون و آئین کے مطابق وائلیشن نہیں تھی. جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے، دیکھیں ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ میں تو ہماری پارٹی پہ پابندی لگی تھی نا. میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. لگی تھی ایوب سے شروع کریں نا. اچھا ہر ضیاء کی اس کے اندر تو آپ نے اپنے منسٹرز دیے تھے جنہوں نے بھٹو کی پھانسی 90 دن کے لیے قومی اتحاد نہیں دی تھے جماعت اسلامی نے. وہ تو بھرتی گئی نہیں قومی اتحاد واپس آ گئے تھے سر. وہ تو ہم شامل تھے، ہم مانتے ہیں شامل تھے. آپ نے بھٹو کی پھانسی اپروو کی، اس کو قرآن و سنت کہاں گیا سر؟ سن لیجئے نا میری بات. دیکھیں ڈکٹیٹرز جو بھی آتے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں اور آئین کو سسپینڈ کر دیتے ہیں تو اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو، وہ کہتا ہے یہ سر قرآن و آئین قرآن و سنت یہ نہیں کہتی کہ آپ کی پارٹی کا مشہور، آپ واحد پارٹی ہے اور میں اس کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک تو پارٹی ہے نا جو
کنفیوز نہیں ہے. مطلب ہمارے یہاں تو اتنی کنفیوژن ہے کہ ویسٹرن اسٹیٹ سسٹم ہم نے لیا ہوا ہے اور ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی رکھا ہوا ہے. بھائی ایک طرف آئے نا آپ اس بارے میں مشرف کے زمانے میں تو کہا کہ آئین میں زرداری صاحب کو فیلڈ مارشل کو یہ آئین سے ابو ہے, قرآن و سنت سے ابو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن و سنت سے ابو ضیاء الحق کی گورنمنٹ آئی, لوگوں کا حکم اس نے, لوگوں کی حاکمیت کے اوپر اس نے ٹریس پاس کیا, وائلیٹ کیا لوگوں کے رائٹس کو. سر آپ کے منسٹرز کے اندر بیٹھے 2002 میں مشرف صاحب کو آپ نے سپورٹ کیا 5 سال, اس وقت نہیں سپورٹ کیا, ایک دن بھی نہیں کیا سر. آپ نے ایل ایف او میں ووٹ دیا, ہم نے الیکشن میں حصہ لیا انڈر پروٹیسٹ. سر 17ویں ترمیم میں آپ نے 17ویں ترمیم اس لیے کی نا بھائی میرے, اس لیے کی نا کہ اس کو بھگانا تھا. اس کو بھگانے کا راستہ کیا تھا سر؟ ایسے لیکن 2 راستے ہوتے ہیں سر. بھگانے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ تصادم کریں, لڑائی کریں, گولی چلائیں. دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بات چیت کریں, اس لیے کہ جب کوئی آ کر آپ کے گھر پہ قبضہ کرے. مولانا مودودی جو ہے ان کا میں بڑا ریڈر رہا ہوں اور میں ان کو بڑا زبردست, میں ان کے پولیٹیکل ویو سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں, سب سے نہیں کچھ سے, لیکن میں ان کو انٹلیکچولی بڑا ہائی وہ کرتا ہوں. ان کی ایک کتاب تھی, اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوا اور اس کے اوپر انہوں کا میں دیباچہ پڑھا دوسرے ایڈیشن کا, تو انہوں نے اس میں فرمایا کہ جناب بات یہ ہے کہ میرے نزدیک شخصیات جو ہیں, کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ کتنی برگزیدہ کیوں نہ ہو, وہ قرآن اور سنت سے بڑھ کر نہیں ہے. میرے نزدیک اچھائی اور برائی, حق اور باطل کا میزان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طے کر دیا, آپ کے لیے طے ہو چکا. آپ کی پارٹی قرآن و سنت پہ آج بھی, آپ بڑی اچھی بات ہے آئین میں جب آپ بات کریں کہ جی قرآن و سنت کے اوپر جا کے چیز کی گئی ہے, تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ کو آج سوٹ نہیں کرا تو آپ اس کی نہیں ایسی بات نہیں, ہمیں تو بہت سوٹ کرتا تھا. 70 بھائی جان اب ڈکٹیٹر کو کامران بھائی ایک بات سمجھ لیں, ہمیں یہ سوٹ کرتا, اگر ہمیں تو بہت سوٹ کرتا اور مجھے میئرشپ ملی ہوئی ہوتی, مجھے بہت سوٹ کرتا اور پارلیمنٹ میں ہماری بہت ساری سیٹیں ہوتی جس طرح دوسروں کی سیٹیں ہیں. ایم کیو ایم ایک پولنگ بوتھ نہیں جیتی, الیکشن میں ووٹ ہی کچھ نہیں پڑا. سن تو لینا, پولنگ بوتھ نہیں جیتی, نہیں ایم کیو ایم کو اتنا ووٹ پڑا تھا. ایم کیو ایم کو جس طرح پڑا اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ایم کیو ایم کو بندہ کوئی نہیں, ہمیں پتا وہ کس طرح جیتے. بھائی نواز شریف صاحب کو 70,000 اضافی ووٹ دے کے جتایا گیا, اب اندازہ تو لگائیے آپ. سر میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں, تو اگر ہم اس طرح ہوتے تو پھر سارے بینیفٹ حاصل کر لیتے. پورے پاکستان میں سر آپ کو 2024 کے الیکشن میں 0.2% ووٹ پڑا, تو اگر آپ 2024 کے نمبرز کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں سر, اس سے پہلے پہ چلے جائیں وہ کیا پڑا, اس سے پہلے پہ چلے جائیں وہ کیا پڑا, اس سے پہلے پہ چلے کچھ بھی نہیں پڑا. آپ نے بتایا تو ابھی تو بتایا 70 میں ہم کمپیٹیٹیو تھے. سر 4 آپ کی قومی اسمبلی میں ٹھیک ہے, اس کے باوجود دیکھیں اب آپ آئے مسئلے پر جو آپ نظام کی تبدیلی, ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں وہ آپ نے قرآن و سنت پہ لے گئے. اچھا سنیں نا, تو قرآن و سنت تو پرائم چیز ہے. نہیں تو پھر اس پہ آپ بھی لاؤ. اچھا بات سنیں نا, دیکھیں نظام کی بات تو یہی ہے نا کہ پاکستان میں انتخاب ہوتا کس کا ہے؟ جاگیرداروں کا, وڈیروں کا, سرمایہ کا, طاقت کا, اسٹیبلشمنٹ کا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, اس نظام کو بدلیں گے تو عام آدمی آ سکے گا. آپ بدل نہیں سکتے. کیوں نہیں بدل سکتے؟ کیونکہ سر آپ خود اس نظام کی چھلنی میں سے کانے ہو کے نکلے ہوئے, آپ اس نظام کا حصہ رہے ہیں. جب آپ کو سوٹ کرتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا تھا, انہوں نے آپ کو ہینڈ پک کیا ہوا تھا, چاہے وہ ضیاء الحق صاحب کی ہو, چاہے وہ مشرف صاحب کی. جب انہوں نے آپ مشرف کے زمانے میں ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ مشرف کا پہلے دن سے قاضی حسین احمد نے, قاضی صاحب کی سٹیٹمنٹ بتاؤں جو نیو یارک ٹائمز چھپی ہوئی ہے, جو انہوں نے ان کے حق میں چھوڑو نا یار, پاکستان کی ٹائمز جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہوئے ہیں سر, انہوں نے کہا تھا ایل ایف او پرووائڈز اے فریم ورک فار جینوئن ڈیموکریسی انڈر اسلامک پرنسپل. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں کرتا نا, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جائے گا اور آئین بحال ہوگا. سر انہوں نے تو کہا کہ ڈکٹیٹر ہی کوئی نہیں ہوا, ان کی فیملی فراست کی یہ کبھی نہیں. بھائی میں خود 4 دفعہ گرفتار ہوا ہوں گا, 3 یا 4. آپ ہوئے ہوگے, میں تو آپ کی پارٹی کی پارٹی تھا نا, تو سر وہ صدر تو اپنے طور پہ کمپرومائز کرتے پھر رہے ہیں. انہوں نے تو کمپرومائز کر دیا نا پورا, جب ایل ایف او کو ووٹ دیا, 17 ترمیم کو ووٹ دیا, یونیفارم کو, ریفرینڈم کو ووٹ دیا. نہیں مجھے یونیفارم کو ووٹ نہیں, یونیفارم کو اتروانے کے لیے ووٹ دیا, کہ 5 سال الیکشن چھوڑ دیا, 5 سال تک پہلے جیتے ہوئے ممبران تھے. سر حق اور باطل میں 5 سال کمپرومائز کر لیا آپ نے ایم ایم اے کی حکومت کے لیے. سر اس نے کوئی ایم ایم اے کی حکومت کے لیے, ورنہ پھر حکومت تو دوبارہ بن رہی تھی 2008 میں, کیوں چھوڑی؟ وہ حالات چینج ہو گئے تھے افتخار چودھری کی وجہ سے, سب آپ لوگ موومنٹ میں آ گئے تھے. لیکن چلے اس پہ آتے ہیں واپس. میں آپ سب کو تو دیکھو, جماعت اسلامی کو سب کے ساتھ تو نہیں ملا. آپ پی این اے میں جب جاتے ہو سب کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. آپ جب ہم نے فیصلہ کر لیا, اب پتہ ہے کیا, اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی اکیلے آپ آئے ہیں. سن لو یار, بتائیں سر, سن تو بتائیں کہ 1 ووٹ ملے, 1000 ملے, 1 لاکھ ملے, 1 کروڑ ملے. آپ یہ بلنڈر کرنے جا رہے ہیں امیر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ سے پہلے 2018 میں جب ایک متحدہ مجلس عمل کا حصہ تھے, آپ کو پھر 15 سب کو سیٹیں مل گئی. اب تو آپ کو ایک بھی نہیں ملی قومی اسمبلی میں. نہ ملے, لیکن ہم کھڑے ہوں گے اب اکیلا, ٹھیک ہے. اور ہم ہر سیاسی پارٹی کا احترام کرتے ہیں, بات کریں گے پولیٹیکل ورکر کا تو ہم بہت احترام کرتے ہیں. سر بات یہ ہے, ہم ساتھ چلیں گے اور ہم نے عوام سے اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا. اس نظام کے اندر آپ ایک تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے فی الحال, پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, پارلیمنٹ جعلی ہے, اس لیے آپ, کیونکہ آپ اس کا حصہ نہیں, اس لیے نہیں یار, یہ کیا بات ہوئی؟ فارم 47 کی پیداوار ہے. اب البتہ مسئلہ یہ ہوتا ہے, یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فارم 47 کی پیداوار ہے, تو آپ کے یہاں مذاکرات کیوں کرتے ہیں؟
نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہوں گا ابھی آپ نے مشرف والی بات کی. نہیں وہ تو آپ نے حکومت لی یار ان سے, سر آپ نے حکومت 5 سال انجوائے کیا, آپ نے نہیں کیا ہوگا, جماعت اسلامی نے انجوائے کیا. اچھا سنیں, جماعت اسلامی نے کیا انجوائے کیا, کس نے کیا پیسہ بنا لیا؟ حزبہ بل لے آئے جو کہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا, وومن پروٹیکشن کی, آپ نے وہ اس میں آتا ہوں بعد میں آپ آ رہے پاور میں اگر آ جائیں, دیکھیں مجھے کوئی پرابلم نہیں, آپ پاور میں آ جائیں لاہور میں. آپ کا اجتماع جو ہے نا, آپ کا اجتماع, میں یہ بات کر رہا ہوں, اتنے غیر سیاسی ماحول میں آپ نے جو ایک حرکت پیدا کی ہے, تو اللہ آپ کو اس میں برکت دے, مجھے اس کو کوئی نہیں, آپ کامیاب ہوں, مجھے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آبویسلی پاکستان کے جو لوگ آپ سے بدکے ہوئے ہیں, جو خواتین ہیں, جو یوتھ ہے, ایک جمعیت کی یوتھ ہے, میں جانتا ہوں, میں ایف سی کالج میں رہا ہوں, میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کو بھگتا ہوا بھی ہے, ان کے ساتھ پیار محبت بھی رہی, دشمنیاں بھی رہیں, جو کچھ بھی ہوا میں جانتا ہوں, یوتھ بھی آپ کے ساتھ ہے, ساری یوتھ آپ کے ساتھ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے, آپ امیر جماعت اسلامی ہے اور آپ ایک بہت بڑا بیڑا آپ نظام بدلنے چلے, میرا فرض ہے آپ کے سامنے بتاؤں کہ جناب پاکستان کی خواتین جماعت اسلامی کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے, آپ چینج کر دیں, آج انٹرویو میں نہ بھی کر سکیں تو آئندہ آنے والے اپنے عمل سے کر دیں. پاکستان کی یوتھ آپ کے خلاف کیوں ہے, یا آپ خلاف سے آپ کو ووٹ کیوں نہیں ڈالتی ہے, میرا فرض ہے آپ کو یہ بتانا. میں دیکھتا ہوں آپ اس کو کس طرح ایڈریس کرتے ہیں, ان پہ آئیں گے بعد میں کہ آپ کے عورتوں, مائنورٹیز اور ان کے متعلق کیا ہے. پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ نظام کا حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو فیک نظام ہے, اب آپ کس طرح چینج کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حکومت ہوتی ہے جو بات چیت اسی سے ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ قانون کے فریم ورک میں کام کرتے ہیں نا, آپ کو انارکی تو نہیں پھیلانا چاہتے. جماعت اسلامی کا ایک طریقہ ہے مولانا مودودی کے زمانے سے کہ آپ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے بلکہ آپ پرامن سیاسی مزاحمت کریں گے, وہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اب لیکن یہ تو ہم بتائیں گے نا, اچھا میں آپ کو سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیتا کہ یہ سب جعلی ہے فلاں ہے, تو لیکن میرے پاس تو ریکارڈ ہے نا, کم از کم صرف آپ کے حلقے کا ہے نا. نہیں میرا حلقہ نہیں, میرے پورے کراچی کا ریکارڈ ہے میرے. تو آپ اس کو جمع کرائیں وہاں پہ. کرایا 2 سال ہو گئے نا, جبھی تو کہہ رہے ہیں نظام بدل دو. ٹریبونل فیصلے نہیں دیتے, الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل بائزڈ ہوتا ہے. پھر یہ تو ہم نے بلدیاتی انتخاب میں آ جائیے نا. اچھا سنیں میری بات, بلدیاتی انتخاب تو ہم جیتے تھے نا, یہ تو آپ نے مانا, سیٹیں بھی ہماری زیادہ تھیں, ووٹ بھی ہمارے زیادہ تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا, پھر پہلے سیٹیں چھینتے چلے گئے, 1 2 3 3, ہم ٹریبونل میں پڑھے میں 2 2 3 3 سال ہو گئے. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں بھی کیس موجود ہے 6 سیٹوں کا یونین کونسل کی, آج تک. تو آپ تو پھر پورا جوڈیشل سسٹم چینج کریں گے نا پھر. ہاں ہم کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کیسے کریں گے جب آپ کو ایک بھی سیٹ عوامی رائے کے ذریعے. دیکھیں ہوتا ہے کہ اس وقت تو سیٹ نہیں ہے, لیکن ہم عوامی رائے کے ذریعے سے رائے عامہ. دیکھو جماعت اسلامی نے ایک بات طے کی ہے کہ آپ سازشوں کے ذریعے سے نہیں آئیں گے. آج یہ فیصلہ کر لیا, پہلے تو آپ آتے ہیں, آج فیصلہ کر لیا آپ کی امامت میں. یار دیکھو نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں سر, آپ جب جلد ضیاء کا پی این اے کی موومنٹ جو تھی اس کے بعد بھٹو کو پھانسی لگانے میں اپروول آپ کی کیبنٹ نے سائن کیا ہوا, آپ کے 2 میرے بھائی کہاں سائن کیا ہوا سر, آپ کی کیبنٹ نے اپروو کیا ہوا اس کو, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. بھائی جان بات سنیے, 2 وزیر تھے آپ کے اس میں سر. پی این اے کی جو موومنٹ تھی, پی این اے کی موومنٹ تو قومی اتحاد کی موومنٹ تھی. نہیں جب جلد ضیاء آگے مارشل اللہ لگ گیا, مارشل اللہ کے ساتھ بیٹھ کے قرآن و شریعت بھول کے, اور آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی اپروو کی. ایک بھی جملہ پورا نہیں. اچھا چلیں آپ پورا کریں کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور رائے عامہ کے ذریعے سے ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں. رائے عامہ کے ذریعے سے دیکھیں ہوتا کیا ہے, جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں, ایشوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں, کرتے کرتے لوگوں کی رائے بننا شروع ہوتی ہے, پھر جب وہ رائے بن جاتی ہے تو وہ الیکشن پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ الیکٹورل پوزیشن ہماری نہیں ہے اس وقت رائٹ ناؤ, لیکن یہ بات آج سے 3 سال پہلے مجھ سے کراچی میں بھی لوگ کہتے تھے. میں یہ پوچھ رہا ہوں لوگ یہ کہتے تھے کیوں نہیں آپ کی, کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ نہیں, کمیونیکیشن ہو سکتا ہے ہماری غلط. میں تو یہ نہیں کہہ رہا سارا قصور عوام کا ہے, میں تو ہمارا بھی قصور ہو سکتا ہے. میں نے یہی جاننا ہے آپ سے کہ دیکھیں ہم فرشتے تو نہیں ہیں نا. مجھے آپ بڑے ریزنیبل آدمی لگتے ہیں اور لگے ہیں. آپ میں ایک فلیکسیبلٹی, ریزنیبل سے مراد یہ کہ دوسرے کو اوپینین بندہ سن سکے, ایبزارب کر سکے اور دیکھ سکے کہ میں اس پہ ریفارم کر سکتا ہوں. مسئلہ یہ تھا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے, امیر آئے, مولانا مودودی صاحب سے تو میری ملاقات نہیں, منور صاحب سے قاضی, یہ لوگ تو اتنے ہائی ریجڈ لے کے بیٹھتے ہیں کہ نہ وہ عورتوں کی وائس سننے کو تیار ہے, نہ بچوں کی وائس سننے کو تیار ہے, وہ کچھ سننے کو تیار نہیں. پھر عوام نے ریجیکٹ کیا آپ کو, اب آپ کہہ رہے ہیں جی میں سنوں گا, تو آپ اس پہ آئیں گے بعد میں. لیکن آپ اب ہر چیز تو بات جو ہمارے کام کی چیز ہے وہ تو آپ بعد میں لے آئیں. نہیں میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ وہ وائسز سنواؤں گا, پھر دیکھوں گا آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں. سر ایسی بات نہیں. اچھا اب آپ چینج کس طرح کریں گے جبکہ پارلیمنٹ میں آپ کی پوزیشن نہیں ہے؟ عوامی رائے کو ڈیولپ کریں گے, محنت کریں گے, جلسوں کے ذریعے کریں گے, دھرنوں کے ذریعے کریں گے, جو پبلک کے ایشوز ہیں ان کو ٹیک اپ کریں گے. دیکھیں ہماری پالیٹکس آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی عرصے سے, آپ نے آئی پی پی کا بڑا غضب کا دھرنا دیا, لیکن حکومت نے ایک آپ کو کیرٹ دی, اس کے بعد آپ غائب ہو گئے. پتہ نہیں بجلی بھی بڑھ گئی اس دن جس دن مذاکرات ہوئے. پیارے بھائی دیکھیں نا, یہی تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بجلی اس دن جس دن بڑھی تھی اسی پہ بات کر لیں پہلے آپ. وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے پیسے بڑھے تھے جو پچھلے مہینے کے مقابلے میں کم بڑھے. بجلی سستی تو نہیں آپ کے دھرنے کی 7 روپے 60 پیسے سستی ہو گئی. کل اس کے بعد بڑھ گئی. 10 دن پہلے گورنمنٹ نے کہا کہ 3600 ارب روپے. یار ذرا مجھے بتائیں بجلی اس وقت کتنی اور آئی پی پی کے دھرنے کتنے, لیکن سر مجھے دھرنے کامیاب نہیں ہو رہے پاکستان. عمران خان کا ناکام ہوا, آپ کے ناکام ہوئے, اور طریقہ بتائیں کس طرح عوام. یہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں جس میں اپنی بات مکمل کر سکوں. اچھا چلیں. تو بھائی دیکھیں, ایک پولیٹیکل پارٹی گولی لے کر تو نہیں آئے گی نا بھائی چلانے کے لیے.
بھائی پولیٹیکل پارٹی احتجاج کرے گی, ہڑتال کرے گی, عوام سے اپیل کرے گی, رائے عامہ بنائے گی, لوگوں کی رائے حاصل کرے گی. ہم ایسے نہیں ہوا میں فائر کر رہے ہیں. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, ٹھیک ہے, ہم کوارٹرلی بیس پر ہم سروے کرتے ہیں عوامی اوپینین کے. اللہ کا شکر ہے ہمیں پیش رفت مل رہی ہے, لوگوں کی اوپینین بن رہی ہے کہ جماعت اسلامی عوامی مسائل کو ایڈریس کرتی ہے. یہ سب سے بڑی چیز, پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی عوام کے جنون ایشوز پہ بات نہیں کرتی. کسانوں کا مسئلہ ہو, مزدوروں کا مسئلہ ہو, بجلی کا مسئلہ ہو, گیس کا مسئلہ ہو. اور یہ ماڈل ہمارا جہاں جہاں ہم نے کیا, ہم نے گوادر میں کیا کامیاب ہوا, ہم نے کراچی میں کیا کامیاب ہوا, اور اب ہم پورے پاکستان میں اس کو لے کر چل رہے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم عوامی رائے کو ڈیولپ کرتے جائیں اور بالآخر جب انتخاب آئے گا تو دیکھیں گے. ابھی انتخاب نہیں, ابھی اصل میں قوم کو اعتماد. آپ نے یہ پارلیمنٹ جس کو آپ فیک سمجھتے ہیں, آپ نے مان لیا کہ 5 سال کے لیے رہے گی, یہ اس میں بھی آپ نے مشرف صاحب کی طرح کمپرومائز کر لیا اس طرح آپ نے. میرے پیارے بھائی میں تو مان رہا ہوں, لیکن آج تک 3.5 سال سے زیادہ کسی نے مانا نہیں ہے کسی وزیر اعظم کو. تو ان سے پوچھیں, یہ چل جائیں گے, ان سے پوچھیں. نہیں وہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, جب خان صاحب تھے تب بھی یہ چل جائیں گے. اس سے پہلے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی وہ نہیں نا ہے کہ آپ یہ تو نہیں سمجھتے, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی شکایت تو نہیں نا ہے؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے یہ شکایت ہے کہ آئین کا ایک فریم ورک ہے, اس فریم ورک میں سب کو کام کرنا چاہیے. اور کوئی ایسی ایکسرسائز جس کے نتیجے میں آپ اپنے جو بنیادی آپ کا کام ہے اس سے جب آپ نکلتے ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں سیاسی نظام پہ, تو اس کا نقصان فوج کو بھی ہوتا ہے, پرائم منسٹر قوم کو بھی ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب, ان کی پوری کیبنٹ, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر جو آپ کہہ رہے ہیں اگر صحیح بھی ہو. پاکستان, آپ نے بات کی کہ 27 ترمیم میں دھجیاں اڑا دیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ آپ اپوزیشن کے الائنس کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے اس چکر میں, جو تحریک چلانے لگے وہ آپ کی اپنی پالیسی ہوگی, آپ اکیلے آپ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے, چلے اچھی بات ہے. لیکن سر پاکستان کے میجورٹی جو لوئر کورٹ کے ججز ہیں, ہائی کورٹ کے ججز ہیں, ایون چیف جسٹس صاحبان ہیں, سپریم کورٹ کے ججز ہیں, ان میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. تو حافظ صاحب آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جن لوگوں کو اعتراض تھا اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا نا, مائنورٹی ہے نا, 2 ججز نے وہاں سے ریزائن کر دیا. ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیں اس نظام میں لوگ, اگر مائنورٹی صحیح ہے تو ہم صحیح کے ساتھ ہوں گے نا, غلط کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے. میجورٹی کی بنیاد کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ ایک پارلیمان ہے, اس کا ایک اختیار ہے. ایک لمحے کے لیے آپ کی اگر یہ فارم 47 والی بات کو سائڈ پہ نہیں, سائڈ پہ کیوں رکھ دوں؟ آپ نے خود رکھ دی سائڈ پہ, آپ نے کہا جی ہم تو اس پارلیمنٹ کے خلاف کوئی دھرنا نہیں دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں 5 سال پورے کرنے دیں گے نا, میں نے کب کہا یہ؟ آپ کہہ رہے ہیں کو کرنے دیں گے. میرے پیارے بھائی میں نے الیکشن تو جب ہوگا نا. دیکھیں ہم آپ کہہ رہے ہیں الیکشن عوامی ایشوز کو ہم ٹیک اپ کریں گے, عوامی رائے عامہ ہموار کر کے لوگوں سے کے مسئلے حل کرانے کی کوشش کریں گے. صرف یہ کام نہیں کریں گے بلکہ لوگوں کا ہاتھ پکڑیں گے. نوجوانوں کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اس وقت بھی. اس وقت ہم اپنے بین الاقوامی پروگرام کے تحت فری IT اسکالرشپ پروگرام چلا رہے ہیں. زلزلہ آئے تو جماعت اسلامی, سیلاب آئے تو جماعت اسلامی, پڑھانا ہو تو جماعت اسلامی. اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. پچھلے 1 مہینے میں ہو گئے, یہ تو ہو گیا. پولیٹیکل پاور لینی نا, پولیٹیکل پاور. آج دیکھیں یہ دنیا بدل گئی ہے, اب یہ پرانے لکھی ہوئے طریقوں سے سیاست نہیں ہوتی. کیسے ہوگی اب؟ سیاست ایسے ہوگی کہ آپ کنیکٹ کریں لوگوں کے ساتھ, آپ کی کنیکٹیوٹی یوتھ کے ساتھ ہو, آپ کی کنیکٹیوٹی خواتین سے ہو, آپ کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ محروم طبقات سے. بہت خائف ہے. نہیں کوئی خائف نہیں ہے. اس وقت مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. آپ آ جائیے گا مینار پاکستان پہ. پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنی بڑی تعداد میں خواتین کو جمع نہیں کر سکتی. چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو, جتنے بڑی تعداد میں الحمدللہ. حالانکہ آپ کے ہاں وومن کی اس طرح پروٹیکشن بل کی صورت میں ریجیکٹ کی ہوئی, آپ نے ویسے بھی کی ہوئی ہے, یا آپ کا نظریہ چینج؟ پروٹیکشن بل پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا, ان کلاس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو ہمارے آئین سے متصادم ہوتی ہیں. ورنہ ہمارا تو نعرہ یہ ہے کہ خواتین کو, ہمارا تو ابھی دیکھیں ہمارے اجتماع میں حافظ جو آپ کو سوٹ کرتے نا, آپ سے مراد آپ کی پارٹی کو وومن رائٹس کو کچلنا ہو تو وہاں پہ کوئی رائٹ نہیں. سر سن تو وومن رائٹس کے ساتھ میرا سوال پورا موقع دوں گا سر. جہاں حافظ صاحب آپ کو سوٹ کرتا ہے, آپ سے مراد آپ کی جماعت اسلامی کو, وہاں پر جہاں وومن کو آپ نے رائٹس نہیں دینے, وہاں وومن رائٹس کی پروٹیکشن کی کلوزز کے اوپر آپ اعتراض کر کے اس کو پورے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ جی ایک ڈکٹیٹر کو 5 سال دینے ہیں, وہاں آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو اتروانے کے لیے 5 سال دے دیے, خود ان سے حکومت لے لی, ہم نے کہا چلو 5 سال میں وردی خود بخود اتار دے گا. یہی آپ نے جنرل ضیاء کے طور پہ کیا. اس وقت نہ آپ قرآن شریعت, نہ آپ کو کلوزز, نہ آپ کو رائٹس عوام کے نظر آئے. یہی آپ نے مشرف صاحب کے دور میں کیا تھا. وومن رائٹس پہ بھی یہی کرتے ہیں, ان کو کنسیشن دے دیں. آپ انٹرفیئر کیوں کرتے ہیں لوگوں کے, یعنی کہ جماعت اسلامی کا ایک امیج ہے, جمعیت کا بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کے نا پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرتے ہیں. آپ خدا سے بڑھ کے خدا بن کے اسلام کو یوز کر کے اپنی پارٹی کو آگے لے کے. ٹھیک ہے آپ جماعت اسلامی ہے, مذہب لوگوں کا معاملہ ہے یار, اس میں آپ انٹرفیئر. آپ کو کل حکومت آگی, لوگ کہتے ہیں حزبہ بل جیسا بل آ جائے گا, پیرل جوڈیشل سسٹم آپ بنا دیں کہ تباہی پھر جائے گی ادھر. جی اب مائک آپ کے پاس. یار میں نے ایسے انٹرویو کم دیکھے ہیں جس میں اینکر انٹرویو دے رہا ہوتا ہے, اب آپ اور جو دوسرا آیا ہوتا ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے. اچھا بھائی جان, میرے ایک تو آپ لگاتار 4 5 6 7 جو مثالیں دیتے ہیں, میں ہر ایک پہ بات کر سکتا ہوں, لیکن پھر اس پہ کنٹرڈکشن پیدا ہوگی. آپ کرنا چاہیں اب میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے ہمارا کوئی اپنا موقف نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہمارا آئین دیتا ہے, اللہ دیتا ہے, اس کا رسول دیتا ہے, وہ تو ماننا پڑے گا نا آپ کو. ہم سب مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. ہم کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے. مولانا مودودی جن کا حوالہ آپ نے دیا, ان کا تو لٹریچر اٹھا کر دیکھ لیے, جس پر ہماری تربیت ہوئی ہے کہ پہلے نظام فراہم کرو, پھر اس کے بعد سزائیں نافذ کرو. پہلے سزائیں نافذ کر کے نظام نہیں بنتا ہے.
تو یہ تو بہت بنیادی بات ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ خواتین کے حوالے میں بول ہی نہیں رہا، پورا جواب چارٹر ہے، خواتین کا ایک چارٹر ہے جس میں سب سے پہلی چیز ان کا تحفظ ہے، گھریلو تشدد سے تحفظ، اور جو ان کو ہیرسمنٹ ہوتی ہے دفتروں میں ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ کھیتوں میں ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ اپنے چھوٹے ٹھیکیداری نظام کے تحت. مجھے آپ بتائیں پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پر بات کرتی ہے کہ ٹھیکیداری نظام کے تحت ملینز میں عورتیں کام کرتی ہیں اور ان کو ملازمت کے حقوق بھی حاصل نہیں ہیں. انفارمل لیبر پاکستان میں 6 کروڑ کے قریب ہے، جس میں سے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 30-40% عورتیں ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان سب چیزوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں میں مانتا ہوں کہ پروپیگنڈا اتنا بعض اوقات آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہو پاتی. لیکن ابھی ہم کمیونیکیشن آپ اس طرح پروگرامز میں آتے رہے تو آپ پروپیگنڈا اپنا کر سکتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں اس لیے سر یہ آپ اس پہ مائنڈ ہمارے اجتماع میں یہ بڑی ضروری ہے. ہمارے اجتماع میں بتاؤ بڑی اہم بات کیا ہے کہ خواتین کا ایک پورا سیشن ہم نے اپنے مین اسٹیج سے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، خواتین ہی اس کو پورا ہینڈل کریں گی اور وہاں خواتین کا چارٹر پیش ہوگا اور پوری دنیا کے سامنے ہم بتائیں گے کہ ہم خواتین کو یہ حقوق دینا چاہتے ہیں. آپ خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، آپ قانون کی کسی ایسی کلوز کو سپورٹ نہیں کریں گے جس میں کہا جائے کہ خاوند جو ہے اپنی بیوی کے اوپر تشدد نہیں کر سکتا یا اس کو ٹارچر نہیں کر سکتا؟ آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں کرنا چاہیے اس کو. اور اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ ویمن پروٹیکشن بل میں کیا پرابلم تھا جو آپ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا؟ میرے بھائی اس میں اب یار میں اس کو کتنی ویسے اوور آل کیا پرابلم تھی؟ ایک تو یہ کوئی تقریباً 18-20 سال پرانی والی بات بتا رہے ہیں نا. ایک تو یہ آیا تھا آپ ریجیکٹ ہے نا، اس میں تو یہ تھا نا وہ کنڈا ونڈا لگا دیں گے، کوئی کڑا وڑا لگا دیں گے، کوئی اس طرح سے کر دیں گے. مرد اگر ٹارچر کرتا کنڈا کیا اس کو تو جکڑ کے بند کر دینا چاہیے اندر. اچھا مجھے بتائیں، یہ زینب بل آیا تھا یہ جو بچی کا مسئلہ، جی صحیح کہہ رہے ہیں، قصور کی، اس پر جماعت اسلامی نے تو یہ پیش کیا تھا بل میں کہ ان لوگوں کو تو اسپیشل سزا ملنی چاہیے کہ چوراہوں پہ لٹکایا جائے. یہ ساری پارٹیاں ایک ہو گئی تھیں اور انہوں نے اس بل کو آگے نہیں بڑھنے دیا تھا. سر ہم تو اس بات کو بالکل مانتے ہیں. ویسے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس پہ کہ جس طرح اس بچی کے ساتھ کیا گیا ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر جب تک یہ نہیں کرو گے، واحد چیز جس پہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، کیوں ساری پارٹیاں مل کر اس کی مخالفت کرتی ہیں؟ سر آپ کا پوائنٹ یہ آ گیا. میں اگر آپ ایک بریک لیں گے اجازت کو، آپ کے اوپر الزامات کی فہرست بہت لمبی ہے میرے پاس. مولانا مودودی کا بار بار نام لے رہے ہیں، بار بار نام نہ لیں، کیونکہ ان کی بھی پالیٹکس پوری کنٹرڈکشن کا شکار ہے. پاکستان کو ریجیکٹ کر کے قائد اعظم کے خلاف جا کے پھر آپ ایسے لوگ بڑا کنفیوز. مطلب آپ کی اتنی اچھی پارٹی ہے لیکن آپ کی جو پورا جو اساس اور ہسٹری ہے نا وہ اتنی کنٹرڈکٹری ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ٹرسٹ کریں یا نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ ایز امیر ان کو باور کرا دیں کہ نہیں، معلومات ٹھیک ہونی چاہیے. یہ معلومات غلط ہے کہ مودودی صاحب نے غلط کمپین چلائی پاکستان کے خلاف. غلط بات ہے، بالکل 100% غلط ہے. وہ کا میرے سامنے تو ٹائم نہیں ہے، ورنہ ترجمان القرآن پڑھ کے میں آپ کو سنایا تھا. میرے سامنے پڑا ہوا ہے میرے پاس بھی ترجمان قرآن موجود ہے. اگر آپ کسی دن موقع دیں گے تو سوز کے لیگ کے قائدین سے لے کے چھوٹے تک ایک بھی ایسا نہیں اسلامی ذہنیت رکھتا ہو. لیگ کا گمان ہے یہ ایک مسلمانوں کی کافرانہ حکومت قائد بنانا چاہیے. ان کے اپنے الفاظ ہیں. نہیں یار، آپ جس کتاب کا ریفرنس ترجمان القرآن صفحہ 102 سر تحریک آزادی ہند اور مسلمان، وہی مضامین تھے، وہ سارے کے سارے اٹھا کر دیکھیں، پورا پڑھ لیجئے، پوری قوم کے سامنے پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گا. واحد لٹریچر تھا مسئلہ قومیت جو مسلم لیگ یوز کرتی تھی مولانا مودودی کا تھا. چلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. سر میں ایک بریک اگر ایسا ہوتا تو قائد اعظم مولانا مودودی سے یہ نہیں کہتے کہ آئیں اور ریڈیو پاکستان پر جو ہے وہ آپ نشری تقریریں کریں جس میں اسلام کے نظام پر بات کریں. ایک بریک اجازت دیں. اور دو تین بڑے اہم سوالات ہیں آپ سے. وہ یہ ہیں کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف بڑی سیخپا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاپی کیٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح لاہور شروع کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپرچونٹی دیکھی کہ ایک بھائی بند ہے جیل کے اندر، عمران خان. تو آپ نے کہا چلو اس کے ووٹر کو کیپٹلائز کرنے کے لیے، کیونکہ لاہور سے ہی وہ اٹھا تھا، تو آپ نے کہا کہ مرے کو اور مارے جا کے. تو جا کے وہ کہہ رہے ہیں کوئی بہادر کی بات نہیں، امیر صاحب سے ضرور پوچھے گا. میں کہا جی پوچھوں گا ضرور. میں ایک یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں تو یہاں پہ کسی کو سیاسی جلسے کرنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی اپوزیشن میں سے کسی کو. آپ کو کس طرح مل گئی؟ یا تو وہ اپوزیشن نہیں ہے یا پھر پتہ نہیں کیا وجہ، آپ کے ساتھ بھی کام سسٹم بھی چل رہا ہے. یہ ان دونوں الزامات کا جواب حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جناب بہت سے سوالات ہیں عوام کے، ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد. جماعت اسلامی کے امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوالات اپنی جگہ پہ ان سے پوچھوں گا جب تک یہ امیر ہیں. انشاءاللہ ان سے پوچھتا رہوں گا. نیکسٹ ٹائم یہ آئیں نہ آئیں میں آپ سے ٹف سوال پوچھتا رہوں گا. لیکن مجھے ہمیشہ جماعت اسلامی بڑی ایک صاف ستھری شخصیت لگی ہے. جو امیر ہوتے ہیں ان پہ کرپشن کے چارجز اس طرح نہیں ہوتے. ایک بڑا میں نے منور حسن صاحب کا بھی گھر وزٹ کیا، میں نے قاضی صاحب کا بھی کیا. یہ لوگ بہت مطلب آپ لوگ سادہ سمپل، اس میں وہ بات ٹھیک ہے. لیکن سر اب ایشوز پہ آ جاتے ہیں. جی پاکستان تحریک انصاف کا میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا ان کے انتظامیہ کا، کینیڈا کا ٹورنٹو کا چیپٹر آفیشیل. وہ انہوں نے ایک تو آپ پہ یہ لگایا ہوا تھا کہ جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کے کسی آفس پہ قبضہ کر لیا. آپ کو بتا رہے تھے قبضہ گروپ ہیں، آپ لوگ کراچی میں تھے، آپ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے، یہ کیا وہ کیا. مجھے نہیں پتا وہ بات صحیح نہیں، اس پہ میں جاؤں گا نہیں. لیکن ایک بات ان کی مجھے صحیح لگ رہی ہے کہ آپ کاپی کیٹ ہیں اور آپ اس وقت اس کا جواب دے دیں کہ آپ اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان جس کے ساتھ آپ کے الائنس بھی رہا، آپ لوگ بڑے اتحاد میں رہے ایک دوسرے کے ساتھ. اب آپ نے موقع دیکھا آپ کا ایک بھائی مشکل میں، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی یوتھ کو کیپچر کر لیں. ہاؤ وڈ یو رسپونڈ؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو تو یہ بات جماعت اسلامی سے متعلق نہیں کرنی چاہیے.
ہم نے جب ان کا نشان لیا گیا تو ہم لوگ وہ فرسٹ تھے، اور میں خود بھی پرسنلی بھی میں نے اس کو شدید طریقے سے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے اور ان کو یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ پولیٹیکل گرفتاری ہے، چاہے دوسرا اوپینین کچھ بھی موجود ہو، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کرپشن پہ، تو میں نے کہا پھر کرپشن میں زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے، نواز شریف صاحب، شریف برادران کو کہاں ہونا چاہیے؟ تو اس کا مطلب یہ عدالتوں سے رہا ہوئے نا، نہیں ہوتا، نہیں ٹھیک ہے، وہ تو ایک آپ کے پاس آرگومنٹ ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں نا کہ آپ کوئی ایک حکومت آئے وہ دوسری حکومت کے لوگوں کو اندر کر دے، پھر اس کے بعد وہ آئے، اچھا اسٹیبلشمنٹ کسی ایک پارٹی کا ساتھ دے تو وہ زندہ باد، دوسری کا ساتھ دے تو مردہ باد۔ یہ طرز عمل پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑنا ہوگا اور ایک اتفاق رائے بنانا پڑے گا کہ بھائی جمہوریت بچانی ہے، لوگوں کی رائے بچانی ہے یا اپنی اپنی پارٹی اور شخصیات بچانی ہے۔ تو میں اس لحاظ سے تو پی ٹی آئی کے، میں نے سیٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے کہا بھائی پی ٹی آئی والا اگر 800 ووٹ سے جیتا ہوا ہے تو اس کو جتاؤ، مجھے کیوں جتاتے ہو، یہ مجھے لالی پاپ نہیں چاہیے۔ تو یہ اور ایک لائن ہے ہمارے پاس، ان کا ٹھیک ہے، لیکن جو اسٹرانگ ہولڈ کیپچر کرنے نہیں آ رہا، نہیں ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو یا نون لیگ کا ہو، بات یہ ہے کہ ہم ایشوز کی پالیٹکس کرتے ہیں، شخصیات کی کرتے بھی نہیں ہیں۔ پاکستان کے ساتھ سنگین مسائل ہیں اس وقت، پاکستان کی اکانومی دیکھیں، پاکستان کا بہت بڑا ووٹر آپ لوگوں سے اس لیے بد ہوا، جس زمانے میں بے نظیر صاحبہ کا دور چل رہا تھا نا، اس زمانے میں ایسے ایسے فتوے آئے مساجد سے کہ جی جس نے عورت کی سربراہی قبول کی وہ تو قوم جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ آپ لوگوں نے اس کو انڈورس کیا، بے نظیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ملا ملٹری الائنس کی انہوں نے بات کی، جس میں جماعت اسلامی کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا۔ آپ نے عورت کی سربراہی کو اتنا، اور آبویسلی آپ کی اپنے امیر بھی کوئی عورت تو ہو نہیں سکتی، تو عورتیں جو ہیں، ایک جو آپ کے ساتھ عورتیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، ایک دیکھیں ایک خاص براٹ اپ ہو سکتا ہے میری فیملی کی بھی آدھی عورتیں جس طرح کا ان کا براٹ اپ ہے، پردہ داری اور یہ وہ آپ کی پارٹی کو جوائن کر، لیکن میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی ایٹ لارج پارٹیز کو، لارج سیگمنٹ آف ویمن کو، جو نہ آپ کی پردے کی اس طرح کی ڈیفینیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ وہ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ جی اگر ہم جماعت اسلامی میں جائیں گے ہم تو کبھی امیر بن نہیں سکتے ہیں کہ تو مردوں کی لائنیں لگی ہوئی اور نہ آپ عمارت کسی عورت کو دے سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے سوائے جو آپ بتا رہے ہیں جی ہم ایک الگ جلسہ، الگ پوڈیم سے وہ بات کر رہی ہوں گی، آپ کے کچھ خواتین ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی، اس کے علاوہ عورتوں کے لیے سبسٹینشلی ان ٹرمز آف پاور کیا دینے کے لیے؟ 1965 کی بات ہے جب ایوب آپ کے شوروں میں بھی کوئی عورت نہیں ہے؟ نہیں ہے، لیکن اب یہ معلومات مجھے میں پوچھ رہا ہوں، ہماری الیکٹڈ ممبرز ہیں شورا میں، لیکن وہ اس کے علاوہ بھی بیٹھتے، لیکن امیر نہیں بن سکتی نا عورت، اس میں لکھا ہوا تو کہیں نہیں ہے، بن نہیں سکتی، نہیں لکھا ہوا نہیں ہے نا، ہمارے دستور میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ امیر عورت نہیں ہو سکتی، لیکن بن سکتی ہے، اگر لوگ رائے دے دیں گے تو بن جائیں گے۔ اور جماعت اسلامی کی امیر عورت بن سکتی ہے بھائی، اگر ارکان جماعت کے لیے پابندی نہیں ہے کہ وہ رائے نہیں دے سکتے، اگر وہ رائے دیں گے تو بن جائیں گے، لیکن وہ کبھی نہیں دیں گے۔ محترمہ فاطمہ جناح جی اور ایوب خان، تو ایوب خان صاحب تو مرد تھے نا اور وہ خاتون تھیں، لیکن جماعت اسلامی نے محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا۔ پھر آپ نے بے نظیر بھٹو کو جینڈر کی بنیاد پہ کیوں؟ نہیں، جینڈر کی بنیاد پہ ہوا کیا تھا اس وقت، آپ یاد کریں اس وقت آئی جی آئی تھا اور یہ سارے اہتمام میاں صاحب وغیرہ کرتے تھے جہازوں سے، ہم پارٹ تھے اس کا، تو آپ کو کوئی شعور نہیں تھا، ہم آئی جی آئی کا حصہ تھے، یہی تو سارے تجربات ہیں جس کے بعد ہم نے کہا ہے کہ اب آپ جیسا بھی ہم اکیلے ہی لڑیں گے، کیونکہ دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ سب۔ بھائی آپ کس طرح جلسہ کر رہے ہیں جب اپوزیشن کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، آپ اتنا بڑا جلسہ، آپ کو مریم نواز کی دیکھیں بات سنیں، اگر ہم جلسے کی اجازت لی ہے قانون کے طریقے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کو نہیں ملی ہوئی تو ہمیں بھی نہیں ملنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں سب کو ملنی چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی ملنی چاہیے، کسی کو بھی ملنی چاہیے، میرٹ پہ ملی، آپ میرٹ پہ ملی ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے نا، ہم دھرنے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن ہم پرامن رہتے ہیں، ہم کسی کو پتھر نہیں مارتے، ہم کسی کو کوئی زد نہیں پہنچاتے، تو اللہ کا شکر ہے ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے۔ کبھی ہمیں پرمیشن نہیں بھی ملتی، ہم اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہے تھے، ہمیں روک دیا، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا، ہم نے راستہ نکالا، ہم نے تصادم کر کے اس دن قصہ تمام نہیں کر دیا کہ بھائی جھگڑا ہو گیا چلو بس ختم، ہم ایشو پہ کھڑے رہے اور ہم نے 15 دن کا 14 دن کا دھرنا دیا۔ آپ کا جب میں نے سلوگن دیکھا نا نظام بدل دو، میں گھبرا گیا۔ اس ملک میں جو پولیٹیشین نظام بدلنے آیا نا، ایک تو کیونکہ نظام کے ساتھ کمپرومائز ہو کے آیا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ بڑا پاک پوتر ہوتا ہے، سٹارٹنگ فرام بھٹو صاحب آپ لے آئے، سب اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے ہیں۔ جماعت اسلامی تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں بنی، نہیں بنی نا، یہ تو پتہ ہے بنی تو نہیں ان کے کہنے پہ، لیکن آپ شامل تو رہے اسٹیبلشمنٹ کے سارے غلط کاموں میں۔ آپ ہماری 4 دن کسی ارینجمنٹ کی وجہ سے، آپ تو 1940s میں بنے نا، اس وقت تو یہ والی اسٹیبلشمنٹ ہی تھی 41 والی، اس وقت اور کچھ نہیں، تو 1958 میں جب مارشل لا آیا تو ہم وکٹم بنے نا۔ نہیں آپ بنے وکٹم، لیکن اس کے بعد آپ نے ریلیف بھی لیا، کون سا ضیاء الحق سے ریلیف لیا، اس کے بعد کون سا ریلیف لیا سر؟ آپ نے منسٹریز نہیں لی؟ ارے بھائی 90 یہ تقریباً 100-150 دن کی منسٹریاں تھیں اور وہ بھی مشروط تھیں۔ مشروط یہ تھیں کہ ضیاء صاحب نے کہا تھا، دیکھیں قومی اتحاد کی تحریک چلی، میں کچھ اور سوال، حالات خراب میں ضیاء الحق کی طرف نہیں جاتے سر، میں سوال کچھ اور آگے میں لے کے جا رہا ہوں، آپ سوال ہی میرا بھلا دیں گے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ نظام بدلنے جو بھی آیا نا سر، اس کے بعد وہ یا پھانسی پہ چڑھا، مجھے اس لیے آپ سے ہمدردی بھی ہو رہی ہے اس وقت کہ جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں نا، پھانسی پہ چڑھا، جلا وطن ہوا، وہ اس وقت زندان میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو خود بھی نہیں پتا انہوں نے کس طرح آئے تھے اور وہ کیا کر رہے، کیا ان کے بھی برابر قصور ہے، لیکن ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے۔ تو آپ زندان جانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھو یار، یہ جب ہم تحریک میں آ گئے نا
اور ہم نے ایک نظام کی تبدیلی اور دین کے قیام، یعنی دین کا قیام کا مطلب عدل کا قیام ہے، انصاف کا قیام ہے. دین کا قیام کا مطلب وہ نہیں ہے جو تاثر لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یہ ہو جائے گا، مار دیں گے، توڑ دیں گے، کاٹ دیں گے. یہ نہیں، عدل فراہم کریں گے، انصاف فراہم کریں گے، لوگوں کو ریلیف دیں گے، لوگوں کو کرپشن نہیں کرنے دیں گے، لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے، چند ہاتھوں میں نہیں لینے دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود بھی نہیں کرتے. لیکن دوسروں میں اور ہم میں ایک فرق ہے. دوسرے لوگ جو بات کرتے ہیں ان کے چاروں طرف کے لوگوں کو چیک کر لیں. کوئی بھی پارٹی ہو، کتنے بڑے دعویٰ کرتی ہو، مافیا، چینی مافیا، آٹا مافیا، آئی پی پی مافیا، فلاں اے ٹی ایم، یہ سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جماعت اسلامی تو مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی ہے، عام لوگوں کی پارٹی ہے. اور ہم نے تو اگر ہمیں اقتدار ملا بھی جزوی یا کلی، ہمارے وزیر بنے، ہمارے 3 دفعہ میئر بنے کراچی میں، سر کسی ایک نے کرپشن کی ہو. سر آپ میں اور دوسروں میں ایک فرق اور بھی ہے. نہیں، میں نہیں کہہ رہا آپ نے کرپشن کی، میں نہیں کہہ رہا، نہ میں کہہ رہا ہوں آپ نے کی. آپ میں اور دوسری پارٹیوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہ پریگمیٹک اور ریئلسٹک ہے. آپ کا تو سارا فلسفہ قرآن و سنت میں بڑی اچھی بات ہے، اور جس قرآن و سنت سب سے زیادہ پریگمیٹک. بالکل ٹھیک ہے، ایک بات تو میں مانتا ہوں، لیکن آپ وہ اس کے پریگمیٹزم میں کوئی وہ نہیں ہے شک. تو ہم اسی کو مانتے ہیں. آپ کی کوئی غلط فہمی ہے تو دور کریں. مانتے ہیں، لیکن آپ سیکولر سسٹم آف گورننس کے اندر بھی آنا چاہتے ہیں. آپ اس کے اندر ہم نظام میں رہتے ہوئے نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. کریں گے یہ تو قرآن و سنت سے. دیکھو میں کوئی مثال دیتا ہوں، اگر آپ کی حکومت آ جائے، ہم کوئی چاند پہ جا کے تھوڑی انقلاب لائیں گے یار، یا زمین کے نیچے لاہور سے پاپولر ہو جائے عمران خان کی طرح 2011 میں جس طرح وہ ہوئے تھے. آپ کی کل حکومت آئے، جس طرح بھی آ جائے، آپ ایک انٹرسٹ ریٹ ختم نہیں کر سکتے اس کریں گے. آپ کو جب 5 سال حکومت کے پی میں ملی، آپ نے ختم. یہ میں مانتا ہوں کچھ چیزیں فوراً کرنے کی. آپ نے کے پی میں کی 5 سال نہیں کی سر. سر وہاں تو انٹرسٹ ریٹ تو وفاقی سبجیکٹ ہے. نہیں سر، آپ نے صوبائی اس میں بھی نہیں کیا. میرے پیارے بھائی، صوبائی سبجیکٹ تو نہیں، آپ نے صوبائی اس میں بھی نہیں نا کیا. آپ نے اپنے صوبائی بینکوں کو، آپ کا یہ ایشو نہیں ہے. پرابلم یہ آپ ہر طریقے سے آنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے اندر، لیکن ہر طریقے سے نہیں آنا چاہتے، ورنہ آ چکے ہوتے. لیکن اس کے بعد آپ کو پتا چلے اگر آپ گورنمنٹ میں آ گئے کہ دنیا کتنی الگ ہے. جماعت اسلامی ہم سے زیادہ دنیا کو کوئی نہیں جانتا، ہم سے زیادہ دنیا کو کوئی نہیں جانتا، ہمیں سب پتہ ہے. ہم نے یہ عمران خان بھی کہتے تھے کہ مجھے سب پتہ ہے. نہیں، ہمیں، میں تو کہتا ہی نہیں، ہمیں سب پتہ ہے. سر جماعت اسلامی کا امیر سب کچھ ہے سر، شورا آپ کی جیب میں ہے، آپ جو چاہے کریں. کوئی نہیں، ایسے ہی ہے سر. آپ تو 5 سال بعد ریٹائر نہیں ہوتے، آپ جب تک چھوڑیں گے نہیں ریٹائر نہیں ہوں گے. آپ میں ڈیموکریسی کون سی آپ کی عمارت کے اندر سے؟ لیکن اب یہ پھر پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، آپ کی ہے کوئی فکس 5 سال بعد پھر ہو جائیں گے آپ؟ کیوں ہو جائیں گے؟ دیکھیں چینج بھی ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہوا نا، چھوڑا بھی ہے اور بیمار ہوئے تو منور حسن صاحب ہو گئے. بھائی اب اس کو چھوڑیں. نہیں بھائی، لوگوں کی رائے سے بنتے ہیں نا، آسمان سے تو نہیں آتے. اچھا، لوگ رائے دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی والے اگر آپ جس کو جاگیرداری کہہ رہے ہیں، اگر 1970s کو ووٹ پڑ رہا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ ان کو ووٹ پڑا، میں نے خود جا کے دیکھا ہے. جو ووٹ ان کو پڑا، لوگوں کے پاس روٹی، میرے پیارے بھائی، جو ووٹ کپڑا نہ مکان، ووٹ بھٹو کا ہے. جو ووٹ ان کو پڑا اس پہ ہمیں اعتراض نہیں. تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ بدل جائے نا، طریقہ بدل جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جینوین طریقے سے. آپ چینج نہیں کر سکے گے سر. آپ کہہ رہے ہیں نا، اچھی بات ہے، آپ کی باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں. جاگیرداری سسٹم نہیں ہونا چاہیے، ڈائنیسٹی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے اس میں بھی، کیونکہ آپ کے اس میں بھی ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ قاضی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی بیٹی بن گئی. جبھی تو میں کہہ رہا ہوں اچھی بات. لیکن پاکستان کی عوام لائک دس ڈائنیسٹی پالیٹکس. انہوں نے اس لیے کہ آپ نے کوئی آپشن نہیں دیا نا. دیکھیں آپشنز بڑی آئیں. پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ آئی، وہ بھی ڈائنیسٹی. پیپلز پارٹی وہ بھی ڈائنیسٹی. جے یو آئی ایف وہ بھی ڈائنیسٹی. اے این پی وہ بھی ڈائنیسٹی. جو عمران خان اس کی ڈائنیسٹی نہیں ہے نا، آج اس کا نہ آگے کو پوچھنے والا نہ پیچھے کو پوچھنے والا، آگے کو چلانے والا نہیں. جماعت اسلامی کی اچھا بات سنیں، یہ تو عوام لائک کرتے ہیں. سنیں مشرقی پاکستان کو چلو دیکھ لو. ایک مثال دے دیتا ہوں. جماعت اسلامی تو ایک ہی تھی نا پہلے، وہ ملک بن گیا. وہاں جماعت اسلامی پہ 15 سال تو یہ والے اور اس سے پہلے بھی پابندی لگی، پھانسیاں لگی. آپ پھانسیوں کا تذکرہ کر رہے تھے نا، تو پھانسیوں سے وہ پارٹیاں ختم ہو جاتی ہیں جو افراد پہ، شخصیات پہ، خاندان پہ. ختم نہیں ہوئی. نہیں، وہ تو ان کی چل رہی ہے نا آگے. ٹھیک ہے، لیکن جماعت اسلامی کی پوری لیڈرشپ کو مار دیا، ہزاروں کو جیل میں ڈال دیا، شدید تشدد کیا گیا، ان کے لیے سارے راستے بند کر دیے گئے. لیکن جب آپ نے دیکھا، جب لوگ سنیں میری بات، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آج جماعت اسلامی پوری طاقت کے ساتھ. امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش سے بات نہیں کر رہے، امیر جماعت اسلامی پاکستان سے بات کر رہے ہیں. میں مثال، جماعت اسلامی تو ایک ہی تھی نا یہ. ہاں، لیکن تو جب پاکستان میں کیا مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا نہیں ہوئی؟ کیا ان کو جو ہے ملٹری کورٹس نے سزا نہیں دی تھی؟ ان کے بعد نہیں ہوئی تھی. میں کہا لوگوں کو بتا دو، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پھانسی ہوئی تھی. 2 سال ایک دفعہ، 2 سال ایک دفعہ، 4 سال ایک دفعہ. میاں طفیل محمد جیل میں نہیں گئے تھے؟ سب جیل میں جاتے ہیں، سب اس کو وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچائے. لیکن ہم جس راستے میں آئے ہیں اس میں ہم نے کوئی یہ تو طے نہیں کیا کہ ہم بالکل ٹھنڈے میں یہ بات ہی نہیں کر رہا جیلوں کی طرف. میں تو پارٹی اگر ہوگی جینون، اپنے راستے پہ کھڑی ہوگی، تو وہ پھر رائے عامہ کو متاثر کرے گی. کہ آپ لوگوں کو جو کہ شخصی پارٹی نہیں ہے، جو ڈائنیسٹی پارٹی، عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. عوام نے اس کے بدلے میں ایک چینج مانگی تھی عمران خان کی، لیکن اس کا بھی اب ہم آگے دیکھتے ہیں. ڈائنیسٹی پالیٹکس سے اس کا کوئی میرے بھائی عوام پہ چھوڑ دو. پھر عوام پہ چھوڑ دو، سب کو کام کرنے دو.
ٹھیک ہے آپ کر تو رہے, آپ تو جلسہ وہاں ٹھیک ہے, کام کرنے دیں, اور اگر ہم کہیں جیتے ہیں تو جیتنے دو, ہارے تو ہارنے دو. میئر بن رہا تھا تو بننے دیتے ہیں نا, جو سیٹیں ہمیں ملی ہوئی تھیں وہ ہمیں دے دیتے ہیں نا. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر عوام آپ پہ ٹرسٹ کرے آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ جائیں گے؟ کیوں بیٹھیں گے, جو بھی ہوگی وہ. میرے بھائی بات سنو, بات یہ ہے کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے کر اور گدے گھوڑے کو ایک ساتھ ملا کر تو آپ ساری باتیں کر سکتے ہیں. ہماری ہسٹری ہے, ہم اگر ملک کے لیے اور قوم کے لیے اگر انڈیا سے جنگ ہوگی تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ اپنی حکومت کا ساتھ دیں گے, وہی ہم نے دیا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے غلط کیا تو ہم نہیں, میں وہ سوال اٹھا بھی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا, لیکن بلکہ آپ نے البدر الشمس بڑا اچھا کیا بنگال کے اندر جب پاکستانی فوج کو سپورٹ کیا, دیکھیں نا, ہم تو وہ نیریٹو بنانا, بعض لوگ دیکھیں لڑائی آپ کی کسی سے ہوتی ہے اور پاکستان کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں بعض لوگ, ہم نہیں, ہم وہ نہیں کریں گے, ہم کریں گے حق کی اور انصاف کی بات, اس لیے کہ اللہ بھی ہم سے یہ کہتا ہے کہ یار کسی کی دشمنی آپ کو حق سے نہ ہٹائے, عدل سے نہ ہٹائے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم جہاں تک ملک کی دفاع کی بات ہوگی تو جس کے ساتھ بھی انٹریکشن کرنا ہوگا کریں گے, لیکن سیاست میں مداخلت کی بات ہوگی. یہ بتائیے کہ اب یہ ترمیم آ گئی ہیں, جی اب اپوزیشن ایک تحریک چلا رہی ہے اور آپ اس تحریک کا حصہ نہیں ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لاہور کا جلسہ تو بڑی اچھی بات ہے, یہ آپ کہہ رہی ہیں ترمیم جو ہے, کی تحریک کہاں نظر آئی ہے آپ کو؟ جی کہیں نظر آئی ہے کس کی تحریک؟ یہ اپوزیشن جس کو کہہ رہے ہیں, شروع کر رہے ہیں نا ابھی, شروع کل سے کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی انہیں 26 آپ نے تو اسے رابطہ نہیں کیا نا, آپ تو اپوزیشن کا حصہ ہی نہیں ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے, ہم نے پہلے بھی رابطہ کیا تھا, انہوں نے بھی رابطہ کیا تھا, اور ہم اب بھی کریں گے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, جی, انہوں نے آپ سے رابطہ کیا, آپ نے شاید ان کو جھنڈی کرا دی, لیکن وہ تو آپ کا اپنا پرسنل وہ ہے, آپ کسی سے جانا چاہے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ سر اب 27ویں ترمیم جو ہے, اس کے بعد جس طرح کے معاملات ہو چکے, ہو سکتا ہے 28ویں ترمیم میں اس پارلیمنٹ کی مدت 10 سال کر دی جائے, تو اب یہ کہاں سے نظام کی آپ تبدیلی لائیں گے کیسے؟ یہ آپ پروٹیسٹ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں؟ عوام کے ذریعے سے لائیں گے, جینوئن ایشوز کا ایک چارٹر بنائیں گے, اس کا ایک لائحہ عمل دیں گے, اس کے بعد مسلسل موبلائزیشن کریں گے. جہاں تک باقی پارٹیوں کا مسئلہ ہے, سچی بات یہ ہے کہ الائنسز کی پالیٹکس نے خود جماعت اسلامی کو بھی بہت نقصان پہنچایا. نہیں, آپ سر قربانیاں ہم نے دی ہیں, سر ہم نے آپ پروٹیسٹ کریں گے تو چینج آئے گی نا. کریں گے, کیوں نہیں کیا؟ پروٹیسٹ کیسے کریں گے آپ؟ کریں گے ایشو وائز کریں گے, یعنی اور آپ نے چارٹر بنا کے فارم 47 کے خلاف آپ سمجھتے ہیں آپ نے پروٹیسٹ نہیں کیا؟ پروٹیسٹ سے مراد آپ نے کوئی کھڑے ہو کے کہیں پروٹیسٹ کیا, کوئی ایک مہینے بیٹھے کہ 2 آپ کہہ رہے دھرنے بھی کریں گے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا سر. سب کریں گے. دیکھو ایک اور بات ہوتی ہے, کریں گے, کر رہے ہیں. 47 کے بعد ہم نے نہیں کیا, الیکشن کمیشن پہ بیٹھے رہے, قانون میں گئے, عدالت میں گئے. تحریک انصاف بھی کہتے ہیں ہم نے بڑا پروٹیسٹ کیا, اور بھائی 15,000 بندے لا کے تو پروٹیسٹ ہی ہوتا نا سر. اچھا بھائی جان, بات 25 کروڑ کا بات یہ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دے دوں کہ پارٹیوں میں بالعموم یہ روش ہے کہ جب ان کی اپنی سیٹنگ بن جاتی ہے تو راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم تنہا رہ جاتے ہیں. سب پارٹیز کی یہ روش ہے. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارا اپنا ایجنڈا ہے, ہمارا اپنا سائز ہے, ہم عوام سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں, ہم نوجوانوں سے کنیکٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو جنریشن زی ہے, اس کے ساتھ سب سے بڑا کنیکٹ الحمدللہ ہمارا ہے, اور اب ہم اس کنیکٹ کو بڑھائیں گے. ہم تو اس کا جو ہے نا 360 اینگل پہ انشاءاللہ میں اگلی آخری تقریر میں لائحہ عمل کا اعلان کروں گا کہ ہم زی جنریشن کو کس طرح ساتھ لے کر چلیں گے. ان کو ہم اس نظام کے ہاتھوں جو ہے نا رسوا ہونے کے لیے اور نا امید ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا ہماری قوم ہے. یہ نظام تو سر بڑا اچھا چل رہا ہے. اس نظام میں دیکھیں پاکستان آپ کا جو اور ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, جس کے آپ سے تو خیر بہت ہی زیادہ ایکسٹرا برادران تعلق, سعودی عرب, وہ ہمارے شہباز شریف کو بلا کے جو ہے جوائنٹ ڈیفنس کے پیکٹ کر رہا ہے. امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ کہہ رہا ہے ڈیشنگ پرائم منسٹر, وہ شہباز شریف صاحب لوگ پاؤں سے فٹ بال کھیلتے ہیں, وہ ورلڈ لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے ہاتھوں سے فٹ بال کھیل رہے ہیں. پاکستان کی جو نیک نامی ہوئی ہے, ابھی میں ملٹری ایلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا آپ سے, میں تو پولیٹیکل ٹرمپ کی تعریف کرنے سے آپ حیران ہوں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے اس نظام سے. ٹرمپ کی تعریف سے اگر نیک نامی ہو سکتی ہے اور اس کی برائی سے سپر پاور ہے سر. او یار ہونے دو, وہ خود اس کی اپنی جہاد میں ہم لوگوں کا امریکہ سے یار بات سنو, وہ تو خود جو ہے وہ اپنی قوم میں اب لوز کر رہا ہے. اب آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہو. سعودی عرب کے بارے میں کیا کہیں گے جو جوائنٹ الائنس کر رہا ہے ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ؟ ان کی اپنی پالیسی ہے, لیکن ہماری اپنی ایک واضح پالیسی ہے. اور ہمیں دیکھو عالمی طاقتوں سے رابطہ کرنے اور ان سے مذاکرات کرنے اور ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن اپنی سوورنٹی کو برقرار. جماعت اسلامی کو تو خیر کبھی بھی نہیں ہوئی, لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے اس سسٹم میں. کیا پرابلم ہے؟ اوپر جا رہا ہے سر, ہر جگہ سے اوپر جا رہا ہے پاکستان. اسٹیبلٹی ہو رہی ہے. معیشت آپ کو اچھی لگتی ہے, گروسری اسٹور پہ آپ جاتے نہیں ہیں نا, آپ کی بیگم جاتی ہے. مہنگائی تو جو ہے نا عمران خان کے دور سے ہوئی ہوئی ہے, اس کے بعد پیچھے ریٹرن بھی غلط, ٹھیک ہے نا, ڈالر عمران خان صاحب کے دور سے اوپر اٹھا ہوا پیچھے نہیں ہوا. جس کے دور میں بھی اب اسٹیبلٹی آ رہی ہے. تو اسٹیبلٹی آ گئی تھی نا, نہیں آ چکی تھی, انہوں نے بتایا نہیں سر. لیکن آپ کا تو آپ نے جو ایجنڈے بتائے نا, وہ اس میں اکانومی تو کہیں ہے ہی نہیں. آپ تو بڑے بڑے کام کر, جاگیرداری. آپ اجتماع میں آئیے, میں آپ کو ریزولوشن آف اکانومی دکھاؤں گا. وہاں پر نہ صرف بزنس مین آئیں گے بلکہ معیشت کے اوپر 27ویں ترمیم ہو چکا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ ہم ایک پورا پیکیج بنا رہے ہیں عوامی ایشوز کا, بنا لیا ہے. اس میں آئین ہے, ترمیم ہے, یہ ظاہر سی بات ہے. اچھا, میں 26ویں ترمیم پہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں ہماری وہ چل رہی ہے, اور ابھی ہمارا نمبر آنے والا ہے ابھی 4-5. اس میں کیا ہونا, کچھ بھی سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا. اس کا مطلب کیا ہوا
سپریم کورٹ ایکسپٹ کر بیٹھی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اس میں پرابلم. آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ اس آئینی اس ترمیم کے بعد آپ نے کہا سپریم کورٹ میں کچھ نہیں ہوگا, اس کا مطلب کیا ہے کہ کمپرومائز ہو گیا نا. نہیں, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, میں ڈینائی نہیں کر رہا, دیکھیں میں اتنا فیئر ہوں, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آپ کی بات نہیں مان رہی نہ عمران خان کی, وہ کہہ رہی ترمیم صحیح ہوئی ہے, کیونکہ عام کیسز اتنے پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کو, یو ول اس کو لوڈڈ کر دیتے ہیں آپ سیاسی کیسز سے, تو ہم نے الگ کورٹ بنا دیا. اور یہ تو بے نظیر 2005 میں کر دیا چارٹر. ہمارے دلائل سنیے, ہم اپنے دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں سر, آپ ہاریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ نے ابھی سے کہہ دیا کہ ہم ہاریں گے. سر مجھے پتا ہے نا, اس لیے کیونکہ فل کورٹ ہوا, تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, جج ریٹائر ہو گئے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مایوس کر رہی ہیں میجورٹی آف, آپ کو لگتا ہے مایوس سر, میجورٹی آف دا جج از ویری ہوپ فل کہ یہ نئی چینج جو آئی ہے یہ بہت چینج ہے. ہم دلائل دیں گے تو دیکھ لیجیے گا, اور ہم جب بات کریں گے تو دیکھ لیجیے گا. آپ ہر ایشو کو سر ہائی جیک کر لیتے ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں مذہب تو ہے ہی معاملہ پرسنل, اب اسرائیل کی مذمت ہے, اس پہ آپ نے ایک اسٹنٹ بنایا ہوا ہے بھائی کہ عمران خان کا ٹویٹ کرو. بھائی عمران خان کا نہیں آ رہا, آپ نے مذمت کر دی, میں نے کر دی, ختم ہو گئی بات, آگے چلیں یار. نہیں, میں نے کوئی ایسی خاص بات نہیں کی. میں نے تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے خلاف, اسرائیل کے خلاف تو ٹویٹ سب کے آ گئے تھوڑے بہت. میں ایک بریک لینے کے بعد آپ سے اس پہ مزید بات کروں گا. اور عمران خان کے متعلق کیا رہا ہے کہ وہ آپ کو لگتا نہیں کہ وہ کہتے ہیں جیل میں بیٹھ کے نظام بدل رہا, تو آپ باہر بیٹھ کے کر لیں گے, وہ تو پاپولر ابھی تک نہیں ہے امیر صاحب. یہ پوچھوں گا آپ سے, بریک لیں گے جی. ایک وہ جیل میں بیٹھ کے نظام بدل رہا ہے, ایک آپ باہر. مجھے لگتا ہے آپ بھی عنقریب اندر جانے والے. ویسے تو جو آپ جو باتیں کر رہے ہیں, کون نظام صحیح بدلا؟ عمران خان نظام نہیں بدل رہا, جیل بدلیں گے عوام. اللہ تعالیٰ نے عوام کو, تو وہ عمران کہتا ہے میرا عوام ہے, آپ کا تو عوام وہ کہتا ہے ہی نہیں. بھائی یار مجھے کیا اعتراض ہے کہ کسی کے ساتھ عوام ہو, ہم تو عوام ہی کے ذریعے سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنا دینا چاہیے. مصطفیٰ کمال صاحب سے تو پہلے یہ بتائیں کہ 40 سال میں کیا کیا ان کی پارٹی نے. وہ تو سارے جن اختیارات کی وہ اب بات کر رہے ہیں, پہلے تو یہ بتائیں کہ ساری ترمیموں پہ ٹھپے لگاتے رہے, اور وہ تو بٹن سے آف اینڈ آن ہوتے ہیں. ظاہر مینڈیٹ نہیں, اب تو ان کے پاس دھتکارے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ بھائی 3 سیٹیں لے کے بیٹھے ہیں منسٹرز اور ایم ایل اے. میں نے یہ انہی سیٹوں کے خلاف, حیران ہوں کہ آپ انہی سیٹوں کے خلاف تو تحریک چلا رہے ہیں ہم. اگر آپ کو سیٹیں مل جاتی تو تب ٹھیک تھا. نہیں, ہمیں سیٹیں ملتی, ہم اس کے لیے اگر آپ کو منسٹری مل جاتی سسٹم کے اندر, آپ ٹھیک تھا, کوشش کرتے نظام ٹھیک نہیں. اگر ناجائز دیکھو ناجائز تو نہیں, ناجائز میں اپنی سیٹ لیتا نا میں. ابیر صاحب آئی وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. گڈ ٹو سی یو. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.